بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالی سے، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے آئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکلات کو دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیوٹی ہوتی ہے اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اب یہ ہم لوگوں پہ میسر ہے کہ ہم پازیٹیو سوچتے ہیں یا نیگیٹیو سوچتے ہیں۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے، آپ کا مائنڈ، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، سب چیزیں ایک ساتھ یکجا ہو کہ اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف ہیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ ایک اچھے سائن میں جانے لگ پڑتی ہے۔ اور اگر یہی ساری چیزیں نیگیٹیوٹی کی طرف ہیں تو آپ کی پوری باڈی بھی اسی نیگیٹیو کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بابا جی تھے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہوا تھا اور بارش ہو رہی تھی، تو وہ کھڑکی میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ وہ اس بارش کے موسم کو انجوائے کرنے لگے، اور اپنے پوتے کو بھی انہوں نے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا۔ وہ باہر کا ویدر دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انجوائے کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنے پوتے کی طرف دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا پوتا خوف زدہ ہو رہا ہے، خوف سے بھرا ہوئی ہے اس کی آنکھیں جو ہیں۔ جب انہوں نے دیکھی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا پوتا کھڑکی پہ شیشے پہ جو ایک کاکروچ بیٹھا تھا اس کو دیکھ کے ڈر رہا تھا۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دو شخص کھڑے ہیں ایک ہی جگہ پہ، ایک جو ہے وہ موسم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن دوسرا جو ہے وہ کاکروچ سے ڈر رہا ہے جو وہاں پہ ہے۔ تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پازیٹیو مشورے دیتے ہیں۔ اور آپ نے شاید نیپولین کا نام سنا ہوگا۔ نیپولین کی ایک بہت بڑی فوج تھی، اور الپاس جو پہاڑیاں ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ان پہاڑیوں پہ کو عبور کرنا یا ان پہ جانا اور واپس آنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو نیپولین نے اپنی ساری فوج کو لیا اور انہیں عبور کرنے چل پڑا۔ ان پہاڑیوں کے قریب ایک بڑھیا کا گھر تھا۔ جب بڑھیا نے نیپولین کو دیکھا تو اس نے نیپولین کو روک لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ان پہاڑ پہ مت جائیں، کیونکہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ یہاں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ تو نیپولین نے اپنے گلے میں سے ایک مالا اتاری اور اتار کے بڑھیا کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ جب میں یہ پہاڑ عبور کر کے فتح کر کے واپس آؤں گا تو آپ یہ جیت کے طور پہ مجھے پہنائیے گا۔ نہایت معذرت کے ساتھ لائٹ چلی گئی ہے، خیر ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔
تو ایسے ہی ہوا، نیپولین نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے وہ جو پہاڑ تھا وہ اس کو فتح کیا اور واپس آیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہمت نہ ہارنا۔ آپ نے آرگن اور کسی مطلب جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ شاید ان میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آرگن اور ولبر یہ دو نام ہیں اور یہ دونوں بھائی تھے۔ آرگن، ولبر، یہ دونوں بھائی تھے اور ان کی سائیکل کی دکان تھی۔ یہ دونوں بھائی سائیکل بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ لوہے کی کوئی ایسی چیز بنائیں جو ہوا میں اڑے۔ جب یہ خیال انہوں نے لوگوں کے سامنے لائے، وہ خیال رکھا کہ ہمارا یہ خیال ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہوگا۔ کیا لوگوں نے ان کو یہ کہا ہوگا کہ ویل ڈن، آپ تو یہ کر سکتے ہو، آپ چنانچہ بہت سارے کام کرتے ہو تو یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ ایسے چٹکیوں میں کر سکتے ہو، ایسے کہا ہوگا؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے ان پہ مذاق بنایا ہوگا، ہنسے ہوں گے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، بھلا لوہے کی چیز ہوا میں کیسے اڑے گی، اتنا وزنی لوہا اور اتنا۔ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ان دونوں بھائیوں نے، انہوں نے کہا ہم نے کر کے دکھانا ہے یہ، اور پھر انہوں نے کیا۔ اسے کہتے ہیں کامیابی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو روکے نہیں۔ جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہی تھی، لائٹ آن تھی، ابھی گرمی آئے، لائٹ کا ایشو ہے تو لائٹ چلی گئی، ابھی اندھیرا ہو گیا۔ ابھی میں کیا کرتی کہ میں ویڈیو روک دیتی، میں کہتی میں اپنی بات کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں، میں بعد میں کر لوں گی، خیر ہے چھوڑ دے۔ لیکن میرے مائنڈ میں ایک دم سے خیال آیا کہ دیکھیں میں آپ تک بات پہنچانا چاہتی ہوں، تو میں آپ کے جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اس میں یہ بجلی آنا جانا، یہ مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں تنقید کرتے ہیں، آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں ایک اپنا کام کر رہی ہوں، تو میرے کام کے رکاوٹیں جو بھی ہیں، جو بھی آئیں گی، تو مجھے ان کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے حل ڈھونڈنا ہے ان سے نکلنے کے لیے کہ ان مشکلوں سے میں کیسے نکلوں، یا پھر تھوڑی سی جب مشکل آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، سولو ہو جائے گی۔ اگر آج یہ میں اگر سوچوں نا کہ چلیں آج لائٹ چلی گئی ہے، کل ویڈیو بناؤں گی تو لائٹ ہوگی، یہ چیزیں اگر ہم سوچ کے زندگی میں آگے چلیں نا، تو یقین مانیں ہم اپنی زندگی کو بہت ساری مشکلات سے نکال کے آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور جو میری بہنیں، جو میری مائیں بہنیں پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ڈالی ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ بہت انٹیلیجنٹ ہو، لیکن یہ بات آپ کو خود کو ماننی پڑے گی، خود کو پروف کرنا پڑے گا۔ جیسے ہیرا ہوتا ہے، ہیرا ایک پتھر ہے، جب وہ پتھر سے اسے تراشا جاتا ہے پھر وہ ہیرا بن جاتا ہے، اور اس کی قیمت آپ دیکھیں کہاں تک چلی جاتی ہے۔ سونا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک، یہ کہہ لیں کہ سونے کی اینٹ ہے، اور اس کو پھر اس پگھلا کے جو سنیار ہوتے ہیں وہ پگھلا کے اس کو الگ الگ ڈیزائن میں، کوئی انگوٹھی، کوئی نیکلیس، کوئی کیا وہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا یہی سسٹم ہے۔ اگر آپ خود پہ یقین رکھتے ہیں، اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں، اپنے آپ کو پروف کریں، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہر انسان بہت امیر ہے، اگر ہم ایک انگلی بھی لگوانا چاہیں نا یہ تو نہیں لگوا سکتے، ہم اتنے امیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا امیر پیدا کیا ہے۔
ہماری ہر چیز ہے، ہم سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے. اپنے آپ کو کمزور کبھی مت سمجھیں، کسی سے پیچھے مت سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں میری ان باتوں سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، اور میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک